بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو انکار۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنے والدہ کے ساتھ نانیہال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھا کرتے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید رضی اللہ عنہ کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نپٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیرے واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا کو اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائے تو اکتا جائے، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہائے میری موت ہی آ گئی تو خیر کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی چیز ہے۔ آدمی خواہ جتنا ہی امیدیں لگائے مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غازی یہ اشعار پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کے قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، اشعار سنائے، ان کی یاد اور فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ تین اشعار کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو۔ تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلا لو۔ اس سے پوچھا،
پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہارے نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ حضرت زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی صحابہ کرام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو یہ فوراً تیار ہو جاتے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، جو کچھ سنے اللہ جل شانہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب